بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحل وائس کے تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ حج کا تاریخی پس منظر اسلام کی روشنی میں۔ حج ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ لاکھوں مسلمان ہر سال 9 ذی الحجہ کو بیت اللہ شریف میں حج ادا کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کے مطابق 10 ذی الحجہ کو اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا قصہ تو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ آج ہم حج کی فرضیت اور تاریخی پس منظر پر بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر مبارک آمد کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں پہلا حکم زمین پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کا دیا تھا، جو کہ آپ علیہ السلام نے پورا بھی کیا، لیکن مکمل اور حتمی طور پر بیت اللہ شریف کی تعمیر و تکمیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ جب اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قدیم مکہ کے صحرا میں چھوڑا، وہاں ان کے ہمراہ بہت کم کھانا اور پانی تھا جو کہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، لہٰذا ان سے پیاس کی شدت برداشت نہ ہوئی اور وہ رونے لگے۔ ماں سے بچے کی یہ بے چینی دیکھی نہ گئی اور انہوں نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگا ڈالے، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ اسی اثنا میں قدرت خداوندی نے جلال دکھایا اور جس جگہ بچے نے پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑی تھیں وہاں سے پانی کا چشمہ رواں کر دیا گیا، جو کہ آج بھی رواں ہے، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ اس وقت مکہ بالکل غیر آباد تھا۔ پانی دیکھ کر وہاں جرہم نامی قبیلہ آ کر آباد ہو گیا۔ اسی قبیلے کے لوگوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن گزارا اور اسی قبیلے کی ایک نیک سیرت خاتون سے آپ کی شادی بھی ہو گئی۔ قرآن کریم میں بیان ہے کہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی اور کعبہ کے مشرقی کونے میں حجر اسود کو نصب کیا، اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ جائیے اور تمام لوگوں کو حج کی ادائیگی کا حکم دیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 اور 127 میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد 27 فٹ لمبا تھا، لیکن جو کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کی اونچائی 96 فٹ اور چوڑائی 67 فٹ تھی۔ اسلامی تاریخ دان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی، اسی وقت سے حج کی ادائیگی کا حکم بھی ہوا اور انہوں نے حج کی ادائیگی بھی کی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کعبہ پر کفار نے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی آمد سے قبل کفار مکہ نے خانہ کعبہ کو اپنی عبادت کا مرکز بنائے رکھا۔ جب کعبہ کفار مکہ کے زیر پرستی تھا اور قبیلہ قریش جو ہر سال حج کے لیے آنے والوں کی خدمت پر مامور تھے، اس وقت کفار مکہ نے حج کی ادائیگی میں کچھ خود ساختہ رسومات کا شمار کر رکھا تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب نہیں تھیں۔ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر نہ لگاتے اور نہ ہی میدان عرفات میں جمع ہوتے۔ کچھ لوگ تو حج کی مکمل ادائیگی کے دوران بالکل خاموش رہتے اور سوائے قبیلہ قریش کے وہاں آنے والے تمام لوگ بے لباس ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے ابتدائی دور میں ہی حج کے لیے آنے والوں کی اصلاح کی اور انہیں ایسی بے سودہ رسومات کی ادائیگی سے منع فرمایا۔ 630 عیسوی میں فتح مکہ کے بعد حج کی ادائیگی کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 630 عیسوی میں ہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کروائی، جس کا خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خطبے کے دوران اسلام کی پاک روایات اور حج کی نئی رسومات سے آگاہ کیا، اور خاص طور پر یہ فرمایا کہ کسی کو برہنہ حالت میں کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک حج ادا کیا۔ اس کے چند ماہ بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے وصال فرما گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے یہ سنت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور ان سے آج تک کی دنیا میں قائم ہے۔ آج بھی ہر سال لاکھوں فرزندان اسلام حج ادا کرتے ہیں۔ آج جس طریقے کے مطابق ہم حج ادا کرتے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے احکامات کے مطابق ہے۔ 16ویں صدی کے درمیان حجاج کرام مکہ جانے کے لیے عرب کے بڑے بڑے شہروں بصرہ، دمشق اور قاہرہ میں جمع ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ یہاں گروپوں اور قافلوں کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ ان حجاج کی تعداد تقریباً 10,000 کے قریب ہوا کرتی تھی۔ یہ بھی حج کی ایک طویل تاریخ ہے۔ صحراؤں میں رہنے والے خانہ بدوش قبیلے، جن کو بدو کہا جاتا ہے، اکثر ان قافلوں کے لیے دشواری کا سبب بنتے تھے اور ان کے جان و مال کے لیے خطرہ ثابت ہوتے تھے۔ لیکن اب اسلام کے بڑھتے ہوئے اقتدار نے حج کی ادائیگی کو مستحکم بنا دیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تھا حج کا تاریخی پس منظر۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔